بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 103 اور آج کی پانچویں قسط ہے نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت. ناظرین، پیج ہے 93 اور کعبہ کی تعمیر کا ذکر چل رہا ہے. ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول آنے والی انعام یافتہ کتاب الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. قال اللہ تعالی وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. وی لاگ نمبر 103 اور آج کی پانچویں اور آخری قسط نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بے تاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا. آسماں گیر ہوا نہرا مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند معیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے، مسلسل غور و خوض، دائمی تفکر اور حق کی قرید میں مدد لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا. یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، اور بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلے ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی. آپ کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزا کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھی. وہ ہیرا کے واقعہ میں اس کی دلیل موجود ہے. ناظرین، اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا. چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، جب بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی. ابن اسیر کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا. ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، ناظرین، مکہ میں اس کے بعد کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا. یہ کہ جو لڑکا
بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو۔ ناظرین یہ واقعہ باقاعدہ ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کا ہم حصہ بنائیں گے۔ آج کے ویلاگ یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے الحمدللہ مکمل ہوئے۔ نیکسٹ ویلاگ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے اور بقیہ حصہ رکھیں گے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہماری کوشش ہوگی کہ پورا واقعہ آپ تک پیش کیا جائے۔ آج کے پانچوں ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ کعبے پہ پڑی جو پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روح کو اذن رقص ملا، خوابیدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، احساس کے پردے لہرائے، ایمان کی حرارت تیز ہوئی، سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ، سر اپنا سودا بھول گیا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے، یاد آ نہ سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں اظہار تمنا بھول گیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا پھر ہوش مجھے، کیا مانگ لیا کیا بھول گیا۔